Hey, y'all, come look at this. تو ہم دونوں گویا نکلنا چاہتے ہیں تو ایک اسلامی بھائی ان کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو جائے. اور بالکل ان کی سیدھ میں کھڑے ہو جائیں. یہ کھڑے ہوگا سیدھ میں, ٹھیک ہے نا. اب میں یہاں سے نکل گیا, بغیر گناہ کے نکل گیا. اب یہ اگر ادھر آ جائیں گے تو یہ گناہ گار ہو جائیں گے, تو اب ان کو بھی نکالنا ہے مجھے. تو اب میں ان کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا, ان کے لیے میں سترا بن گیا. اب یہ نکل گئے. اب میں جہاں سے آیا تھا چلا گیا. میرا ٹیلنٹ انڈسٹری کا ایک جزیرہ ہے, میرے بغیر جیسے انگلش بغیر میرا ہے. ٹھیک ہے جی مفتی صاحب جی بہت نازک صورتحال ہے. جی کبھی لائی مت بٹانا. سب سے پہلے اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ یار یہ بابا الیاس قادری باپا جانی, یار یہ بندہ آج سے اگر 15-20 سال 25 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ اگربتیوں کا اس کا کاروبار تھا. کاروبار بھی نہیں تھا, سائیکل پر جاتا تھا, لوگوں کو مطلب مسجد میں گھروں میں ادھر ادھر خوشبو کے حوالے سے دعوت دیا کرتا تھا. یہ عطر کی شیشی بیچا کرتا تھا یا اگربتی بیچا کرتا تھا. مطلب یہ اس کا ایک چھوٹا موٹا بزنس تھا. اس کے ساتھ ساتھ چلو اسلام کی دعوت بھی ہو گئی, لوگوں کو چلو نماز کی ترغیب دے دی, نماز کی طرف بلایا. اس کے بعد جو بھی دین کی تبلیغ اس بندے نے کی ہے وہ سب کو پتا ہے, کیا کیا اس بندے نے کیا وہ سب جانتے ہیں. تو وہاں سے ایک دم کچھ ایسا ہوا کہ اس کو ٹی وی ملی. ٹی وی شوز کے بعد اس کا ایک اپنا چینل بنا جس کا نام ہے مدنی چینل. اور دیکھتے دیکھتے آج جب یہ بندہ کہیں ٹریول کرتا ہے, جہاز سے ہٹ کے بندہ یہ بات نہیں کرتا, فلائٹ کا استعمال کرے گا, یا اگر کہیں یہ روڈ پہ گھوم رہا ہے تو سرکار آپ دیکھ لیا کریں کہ درمیان میں شہزادے کی گاڑی ہوتی ہے, 2 ڈالے آگے 2 ڈالے پیچھے. مجھے اس چیز سے کوئی ایشو نہیں ہے, چاہے اس کے ساتھ میں کہتا ہوں 50 ڈالے گھومیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ چیزیں جدی پشتی ملی ہیں, یا پھر آپ یہ کہیں کہ یہ تو لوگوں کی محبتیں ہیں, یہ لوگوں کی محبتیں ہیں کہ آپ 20-25 سال پہلے اگربتی بیچتے تھے سائیکل کے اوپر, اور آج آپ اگربتی نہیں بیچ رہے. آج آپ کے اپنی اتاروں کی بکس شاپس ہیں, آپ کے اپنے جو ہیں وہ پبلشرز ہیں, آپ کے اب اپنے جو ہیں وہ اتنے بڑے بڑے محل ٹائپ گھر بنے ہوئے ہیں, آپ کے نام کی لوگ مسجدیں چلا رہے ہیں, آپ کے نام کے لوگ چندے لے رہے ہیں. تو اس کو دین کا کام تو نہیں بولا جاتا, اس کو تو یہ بولا جاتا ہے کہ ایک ایسی چیز آپ نے مارکیٹ میں جو پہلے سے چل رہی ہے, میں کہتا ہوں جناب کوئی 10-20 صدیوں سے ایک چیز چل رہی ہے, لوگوں کو ڈر دکھاؤ, لوگوں کے دل میں ڈر بیٹھے, پھر اسی چیز کا علاج اپنے پاس رکھو کہ میں ولیوں کا ایک نمائندہ ہوں اور میں بھی ایک ولی ہوں. اس کے بعد بیٹھ کے کیش کرتے رہو, مطلب کہ اپنے نام کی مسجدوں کے نام پہ کیش کرو. انہی پیسوں کی وجہ سے آج یہ بندہ کروڑوں نہیں اربوں نہیں خربوں پتی بنا ہوا ہے. میں آپ کو ریئلٹی بتاؤں, اگر اس کی سمپتی آپ لوگ جان لو نا, آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ پاکستان میں اس سے بڑا امیر ابھی تک کوئی نہیں ہے. پہلی ویڈیو دکھانے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز کلیئر کرتا جاؤں, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ شخص لوگوں سے چندے ماٹ کے ایک ڈر کے بزنس کے اوپر چندے لے کے ہی جو ہے وہ اربوں نے خربوں پتی بنا ہے. تو اس کا ایک میرے پاس پروف بھی ہے, میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں, اس کے بعد جو ہے اس پہ گپ شپ لگاتے ہیں. اور یہ مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا کیا یہ چیز دین کا حصہ ہے یا نہیں. تو سب سے پہلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. یا اللہ پاک, جو کوئی شب برات میں بلکہ پورے شعبان کے مہینے میں دعوت اسلامی کو کم از کم 1500 روپے یا جو کرنسی دوسرے ملکوں میں ہو, دوسرے ملکوں والے یہ کم و بیش اس 1500 روپے کے آس پاس مطلب جمع کروا دے دعوت اسلامی کے لیے, تو یا اللہ پاک اس سے پہلے اس کو ایمان پر, اس کو اس سے پہلے موت نہ دینا جب تک کلمہ نہ پڑھ لے, اور اس کا ہاتھ جو ہمیشہ اونچا رہے نیچے نہ ہو, اس کی تجوری ہمیشہ بھری رہے. اس کے بعد 3 جن حصہ کر لیں گے اور یہ شہر چھوڑ کے یہ چال چھوڑ کے نکل جائیں گے اور مست میں کیش کریں گے. پیسہ ہی پیسہ ہوگا, اور فاقہ مستی نہ آئے, کسی کا محتاج نہ ہو, صرف تیرے در کا محتاج رہے, اور جنت الفردوس میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بن جائے. اللہم آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور اے اللہ پاک, جو بیچارہ دے ہی نہیں سکتا, نہ میری کو مدنی بیٹی ایسی غریب ہے کہ کچھ بھی نہیں دے سکتی, تو اس کے دل میں ایک کیفیت افسوس کی پیدا ہو, کوئی طریقہ ہے بھیک مانگنے کا, اس کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرما لے. اللہم آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ پاک, رہتی دنیا کے لیے یہ میری دعا جو ہے وہ ہر شب برات کے لیے, اور اس طرح دعوت اسلامی کو 1500 یا جو بھی میں نے اعلان کیا اس پر عمل کرے, ان کے حق میں بھی یہ دعا قبول ہو جائے. اللہم آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
अब आपने वीडियो देख ली, ये 1500 जो है वो हर बंदे से जो है वो जैस कैश, इजी पैसा और अकाउंट नंबर के थ्रू जो है वो मंगवाता फिर रहा है यहाँ के लोगों से भी, और जो फॉरेन कंट्री में मुसलमान बैठे हैं इसके चाहने वाले, चूमने चाटने वाले, तमाम से ये मांग रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? मुझे आप एक सवाल का जवाब दो। चलो आप कहोगे कि यार इसने जो भी करोड़ों रुपए इकट्ठा करना है वो जगह जगह मस्जिदें बनवानी है, जहां मस्जिदें नहीं होंगी वहां ये मस्जिदें बनवाएगा। उस मस्जिदों के अंदर क्या होगा? दीन की खिदमत होगी। चलो अब ऐसा करते हैं कि जो ये दीन की खिदमत करता है ना, आप लोगों के मुताबिक कि ये दीन की खिदमत करता है, बयान करता है, उस मस्जिदों में भी जो ये बनवाएगा हमारे चंदों से, उनमें भी दीन की खिदमत होगी, उनमें भी जो है वो कुरान की तरगीब होगी, उनके अंदर भी जो है वो जो हदीसें हमारे लिए छोड़ के गए हैं उनकी तालीम होगी, नबी की जिंदगी के हवाले से बात होगी। तो ऐसा करते हैं वो गुफ्तगू भी सुन लेते हैं, वो दीन की तरगीब भी सुन लेते हैं, ताकि हमें पता तो चले ना कि हमारा जो पैसा है वो कहां जा रहा है। तो ये वीडियो जरा देखें। गजब टूबीबाज आदमी हो। पापा जान ये आप क्या कर रहे हैं? ये दरअसल वो केले है ना, देखो बेटे यूं रखेंगे ना तो ये वजन से या ये दबकर तो पिचक जाएंगे, तो काला हिस्सा हो जाएगा, नरम हो जाएगा, तो क्वालिटी नहीं रहेगी। तो इसलिए आपने देखा अगर ये ठेले वाले बेचने वाले तो यूं रखते हैं, अगर गौर करें तो यूं रखते हैं। तो अच्छा, फिर मैंने इनके मुंह किबले की तरफ कर दिए, किबला इस तरफ है ना, तो किसी हर चीज का मुंह किबले की तरफ हो सके तो रखना चाहिए। एहतराम की नियत करेंगे, काबे की ताज़ीम की, तो इसका सवाब भी मिलेगा। तो सही तरीका इसका ये करके निकेले लिए जैसे, तो इसको डोरी में डालकर कहीं मतलब मुनासिब जगह पर लटका दें, तो इससे ये मजीद इसकी क्वालिटी बरकरार रहेगी और डैमेज नहीं होंगे। सुभान अल्लाह, ये ना अब ये लटक गए। अब रुख भी इसका मैंने किबले की तरफ कर दिया, ये इसके मुंह जो है ना, तो इस तरह के आप जरूरत यूं तोड़ दिया। वैसे रखना हो ना इसको तो ये यहाँ से जड़ से काटना चाहिए, डंडी नहीं काटनी चाहिए, वरना ये खुला हो जाएगा, जरासीम वगैरह उस पर लग सकते हैं। तो यूं, और वैसे खाना है तो यूं करके यूं निकालेंगे ना, तो जैसे उसमें तो ये आप खाना ही ना यूं, और अगर काटना दूर हो फिर छुरी से काटना पड़ेगा जड़ सफेद, तो फिर भले आप रखते हैं इसको। तो इसका ये कबूल फरमाए वही आपको। अब इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि पूरे इस 2 से 3 मिनट के क्लिप के अंदर केला जो है वो नहीं संभल पा रहा है। आप जरा इस बंदे के ना से दिमागी लेवल पे जरा गौर करें। एक छोटा बच्चा नहीं होता, चीजें उठा उठा के संभाल के रख रहा होता है, इसको ऐसे नहीं रखना मम्मा डांटेगी, इसको ऐसे नहीं रखना बाबा मारेंगे, ये नीचे गिर गई तो आसमान टूट के नीचे गिर पड़ेगा, इसको अगर हमने थोड़ा साइड पे कर लिया जमीन फट जाएगी, लावा उगलने लग जाएगी, और इसको ये कर लिया तो ये चीज जब वो सांप बन के डस लेगा। मतलब छोटे बच्चों वाला इसका दिमाग है, और इसको हम कहते हैं जी वली। जी कभी लाई मत बिठाना। ये वली साहब जरा मुझे ये बताइएगा, ये मेरे जितने मुरीद हैं जरा मुझे ये बताएं, ये केले को किबला रुख रखना, उसके बाद केले को ऊपर लटकाना, ये कौन सा दीन है? मतलब क्या चीज है? मतलब मुझे नहीं समझ आ रही ये केड़ा दीन है। ये थी इनकी इल्मी गुफ्तगू, आपने देख ली कि ये इल्मी गुफ्तगू है। केले को सिर्फ किबला रुख जो है वो रख रहे हैं, ये इनका इल्मी लेवल है, यही इन मस्जिदों में बयान होते हैं। खैर ये तो हो गया। एक वीडियो में आपको और दिखाता हूं। मैं कहता हूं कि आपको दिखा ही दूं कि यार ये इसके अलावा क्या बयान करता है। कुरान पक्का तर्जमा ये आपको सुना रहा होगा और हदीसें आपको बता रहा होगा, आपने वो सुननी है और उसके बाद जो है इस पर गपशप लगाते हैं। सबसे पहले ये आखिरी वीडियो आप देखें जरा। बहजतुल असरार शरीफ में सफा 194 पर एक बड़ी ईमान अफरोज हिकायत नकल की गई है। चुनाचे मनकूल है, एक गमगीन नौजवान बारगाह गौसियत माआब अलैहि रहमतुत तव्वाब में हाजिर होकर फरियाद करता है, या सय्यदी, मैंने अपने वालिदा मरहूम को रात ख्वाब में देखा। वो कह रहे थे, बेटा मैं अदाब कब्र में मुब्तला हूं, तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी उद्देसा सिर्रुहुर रब्बानी की बारगाह में हाजिर होकर मेरे लिए दुआ की दरखास्त कर। यह सुनकर सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इस्तिफसार फरमाया, यानी पूछा, फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे। क्या तुम्हारे अब्बा जान मेरे मदरसे से कभी गुजरे हैं? उसने अर्ज की, जी हां। बस आप रहमतुल्लाह तआला अलैह खामोश हो गए। वो नौजवान रुखसत हो गया। दूसरे रोज
خوش خوش حاضر خدمت ہوا اور عرض کی یا مرشدی آج رات والد مرحوم سبز اللہ صاحب حبیب اللہ یعنی سبز لباس زیب تن کیے خواب میں تشریف لائے. وہ بےحد خوش تھے. کہہ رہے تھے بیٹا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی کی برکت سے مجھ سے عذاب دور کر دیا گیا ہے اور یہ سبز حلہ یعنی سبز لباس کا جوڑا بھی مجھے دیا گیا ہے. اے میرے پیارے پیارے بیٹے تو ان کی خدمت میں رہا کر. یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا جلوہ ہے ہمارا. میرے پروردگار جل جلالہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو مسلمان تیرے مدرسے سے گزرے گا اس کے عذاب میں تخفیف یعنی کمی کی جائے گی. تو سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے سر مبارک ذرا سا جھکا لیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر جلال و وقار کے آثار ظاہر ہوئے اور کچھ دیر کے بعد فرمایا مجھے ابھی ابھی فرشتوں نے بتایا اس نے آپ کی زیارت کی ہے اور آپ سے اسے عقیدت بھی تھی لہذا اللہ رب العزت نے اس پر رحم فرمایا. آپ کہاں کے جانی بابا؟ اب اس آخری ویڈیو کے اندر نہ ہی تو یہ کسی آیت کا ترجمہ کر رہے ہیں سرکار، نہ ہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے گائیڈ کر رہے ہیں، ان کی مشکلات بتا رہے ہیں کہ انہوں نے دین کے لیے کتنی مشکلیں کاٹی، ان کے صحابہ نے کتنی مشکلیں کاٹی، نبی کے گھرانے اہل بیت نے کتنی مشکلیں کاٹی. نہیں، کوئی مشکلات نہیں بتا رہے. نبی پاک نے پیٹ پہ پتھر باندھے، نبی پاک نے کبھی کسی مردے کو زندہ نہیں کیا، نبی پاک نے کبھی کوئی 12 سال پرانی برات زندہ نہیں کی، نبی پاک سے کبھی چاند نے نہیں پوچھا کہ میں کب نکلوں، آپ کی اجازت ہو عید کا چاند مجھے بتائیں، جب آپ نے حکم کرنا ہے میں نکل جاؤں گا. لیکن یہ سرکار کرامتیں بتاتے ہیں اپنے ولیوں کی. جو کوئی سٹوری سنائے گا اپنے ولی کی، غوث پاک غوث اعظم دستگیر، غوث پاک نے چاند کو کنٹرول کیا، غوث پاک نے بارش کو کنٹرول کیا، غوث پاک نے مردوں کو زندہ کر لیا، غوث پاک نے کتے سے شیر کو لڑوا دیا. بات تو صحیح ہے. یہ سب کچھ میں نے آپ کو دکھانا تھا اس بندے کے حوالے سے، صرف ایک اس کا چہرہ دکھانا چاہ رہا تھا، زیرو سے ہیرو تک کا سفر. اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کیا اس بندے نے اس پورے سفر میں دین کی خدمت کی ہے؟ اس کو دین کی خدمت کرنا کہیں گے، اس کو دین کہیں گے، اس کو قرآن کا ترجمہ کہیں گے، اس کو حدیث کہیں گے؟ نہیں. جو یہ بتاتا یا سناتا پھر اس کو صرف سٹوری کہیں گے. سٹوری تھی سٹوری ہی رہے گی. اگر آپ میری بات سے متفق ہیں تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ویڈیو کیسی لگی یہ بھی مجھے آپ نے ضرور بتانا ہے. یہ شارٹ ویڈیو اس لیے بنائیے تاکہ آپ بور بھی نہ ہوں اور آپ کو میری بات جو ہے وہ سمجھ بھی آ جائے. اپنا اور اپنے والدین کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور اگر آپ کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں تو ان کے حق میں دعا کیا کریں، اچھے کام کیا کریں، صدقہ خیرات کیا کریں تاکہ ان کو ان کا جو ہے وہ اجر پہنچے. دعا میں یاد رکھیے گا. ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں. رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال. دیجیے آدھی ٹیک کو اجازت. اللہ حافظ.